کہ نبیوں کے سردار مخاطب کس سے ہیں؟ سیدۃ نساء الجنہ، جو جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، یعنی دونوں ہی سردار ہیں۔ جو خطاب کر رہا ہے وہ بھی سردار ہے، نبیوں کا سردار ہے، اور جس سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ جنت کی عورتوں کے سردار بننے والی ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو کہ یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، سلینی من مالی ما شئتی، کہ میرے پاس جو تھوڑا بہت مال ہے اس سے جو تم نے مانگنا ہے مانگ لے، تجھے دیتا ہوں، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ صحیح بخاری، اللہ کے ہاں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ چہتی بیٹی، وہ بیٹی جس کی آپ بڑی عزت و احترام کرتے تھے، جب آتی تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، اس کے لیے چادر بچھاتے، لیکن جہاں تک معاملات اللہ کے ہیں وہاں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، سورہ الانفطار اس کے آخری آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ قیامت کے دن کوئی جان، کوئی شخص کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا۔ اس دن سارے اختیارات، سارے حکم کس کے ہوں گے؟ والامر یومئذ للہ، اس دن سارے اختیارات اللہ کے ہیں۔ لیکن جب قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، پھر یہ فلاں پیر بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، ہاں ہم تو فلاں کے ماننے والے ہیں، بس بے فکر ہیں۔ اس کو ماننے کا فائدہ کیا اگر پھر بھی حساب دینا ہے، پھر بھی نیکی کرنی ہے؟ کیا کیا فلسفے گھڑے رکھے ہیں۔ تو یہاں پر بتاتا ہے قرآن کہ معاملات اس سے کچھ اور ہیں، جو ہم نے سمجھ رکھا ہے، جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، معاملات وہاں کچھ اور ہیں، کہ نبیوں کا سردار بھی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کو دیکھیں گے کہ فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کو لے جا رہے ہیں، تو اللہ سے کہیں گے اللہ تیرا وعدہ تھا، تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ ان کی دعا تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ تو اس سے بڑھ کر رسوائی کیا ہوگی کہ آج میرا باپ، اس کو سبھی لوگوں کے سامنے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ فرمائے کہ اے ابراہیم اب ہم تیرا وعدہ پورا کرتے ہیں، تجھے رسوا نہیں کریں گے۔ تو کیا کرے گا اللہ؟ بخش دے گا باپ کو؟ چھوڑ دے گا؟ نہیں، اللہ کے دو ٹوک فیصلے ہیں کہ اللہ نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام کر رکھا ہے، تو چنانچہ اب باپ مشرک تھا، بخشا تو نہیں جائے گا، تو کیا ہوگا؟ آپ ماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ جب پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ باپ کو اللہ نے بجو کی شکل میں مسخ کر دیا، اور کیچڑ مٹی کے اندر لتھڑا ہوا ان کے پاؤں میں پڑا ہوگا، اور کہے گا ابراہیم آج تیری بات مانتا ہوں، لیکن وہ ماننے کا وقت گزر چکا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کی ٹانگوں سے پکڑے اور جہنم میں پھینکے۔ یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں، توحید کے امام ہیں، جس کے اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں مثالیں دی ہیں۔ اس کے بعد پھر بھی غلط فہمیاں رہیں، پھر بھی دھوکے میں رہیں کہ فلاں بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، فلاں پیر، فلاں پیشوا۔ یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہانوں کے امام، نبیوں کا سردار اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ تو اس لیے قیامت کے دن جو کام آنے والی چیز ہے بھائیو، آپ کا عمل ہے، وہ سب سے پہلے آپ کا عقیدہ ہے، جس عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔